میں نے کبھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب 370 کا ایبروگیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. کہ اب نظر آ رہا ہے کہ 2019 میں جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہوا یہ باضابطہ اس میں حصے دار تھے. امر سنگھ دولت صوبن ون کہ 5 اگست کس فیصلس مز ہسا اس نیشنل کانفرنس لیڈرشپ بی جے پی یس ست. امر سنگھ دولتن ون کہ 5 اگست کے فیصلس مز اس پرائیویٹلی فاروق عبداللہ صاحب بی جے پی یس ست. دولت صاحب کی کتاب نکلی ہے چیف منسٹر اینڈ اسپائی. اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور افسوس ہے کہ اگر مجھے وہ دوست کہتا ہے دوست ایسی باتیں لکھ نہیں سکتا. کشمیر کے سابق راج چیف اے ایس دولت کی نئی کتاب دا چیف منسٹر اینڈ دا اسپائی منظر عام پر آ گئی ہے. یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ کشمیر کی سیاسی منظرنامے پہ ایک بم شل کی طرح ہے. سابق راج چیف اے ایس دولت کی نئی کتاب نے کشمیری سیاسی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کتاب میں نیشنل کانفرنس کے سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی شخصیت کو کبھی سراہا گیا ہے تو کبھی تضاد کے پردوں میں لپیٹا گیا ہے. دولت اپنی کتاب میں فاروق کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں فاروق ہی کشمیر ہے، فاروق ہی نیشنل کانفرنس ہے. لیکن اگلے ہی صفحات میں ایک حیران کن دعویٰ سامنے آتا ہے. دولت کا کہنا ہے کہ 2020 میں فاروق نے ان سے کہا اگر دلی نے ہمیں اعتماد میں لیا ہوتا تو ہم اسے اسمبلی سے منظور کروا سکتے تھے. یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا فاروق عبداللہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے لیے تیار تھے اگر طریقہ مختلف ہوتا. دولت کے مطابق ہم ایسا راستہ نکال سکتے تھے بغیر خوف، فوج اور بغیر جھٹکے کے. مگر پھر وہ لکھتے ہیں فاروق دلی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن دلی پر بھروسہ نہیں کرتے. فاروق عبداللہ نے دولت سے کہا میں اپنے والد کی طرح نہیں ہوں، میں سیاست میں جیل کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ بات کئی سیاسی سوالات کو جنم دیتی ہے. کیا دلی سے وفاداری صرف جیل سے بچنے کی کوشش تھی؟ کتاب میں ایک اور انکشاف بھی ہے فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ کے بیچ کھچاؤ کو لے کر. 2002 کی انتخابی مہم میں عمر عبداللہ نے شیخ عبداللہ کا بار بار ذکر کیا مگر فاروق عبداللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ تضادات دلی سے وفاداری لیکن بھروسے کے بغیر، آرٹیکل 370 پر خاموشی مگر مبینہ رضامندی اور باپ بیٹے کے بیچ خاموش فاصلے، یہ سب کچھ ایک المناک مگر بصیرت افروز کہانی بیان کرتے ہیں. کیا یہ سچ پر مبنی ایک خالص یادداشت ہے؟ میڈیا میں اس معاملے پر بڑی بحث چھڑ چکی ہے اور مختلف اپوزیشن پارٹیز بھی اس پر بات کر رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ دو دوستوں کی کہانی اب ایک سیاسی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے. دیکھیے دولت صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ کوئی حیران کن نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ عین جو ہیں توقعات کے مطابق ہی. میں تو حیران نہیں ہوں ان نے کس طریقے سے اس کو کتاب میں لکھا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ایک شک تو ہر ایک کو تھا کہ ان کا جو ایک تواریخی جو رہا ہے، جو ان کی ریت رہی ہے، وہ اس کے حساب سے کہ 370 کے بارے میں ان کو شاید پتہ بھی ہوتا اور ان نے ہری جھنڈی بھی دکھائی ہوتی. یہ جو نیشنل کانفرنس کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ بدستور یہ رہا ہے کہ آپ کو جتنا کشمیریوں کو مارنا آپ ماریے، آپ 370 لیں، 35 لے لیں، اسٹیٹ ہوڈ لے لیں، لیکن ہمیں رونے ضرور دے دیجیے. اور رونے کا کام انہوں نے بخوبی کیا اور اتنا زیادہ رویا کہ لوگوں کو لگا کہ بس اگر یہاں کسی کو غم ہے، دکھ ہے 370 کا تو وہ ان کا ہے. باقی اب نظر آ رہا ہے کہ 2019 میں جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہوا یہ باضابطہ اس میں حصے دار تھے. کیسے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب 370 کے فیور میں جب سارا کشمیر 370 کے ایبروگیشن کے خلاف تھا اور رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیسے اس کے فیور میں ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ہمیشہ دلی کے ساتھ رہے، ہم تو ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر کچھ ایسا کرنا ہی تھا تو ہمیں کم سے کم کانفیڈنس میں تو لیا ہوتا. یہ بات ہے، بس اتنی بات ہے. وہی تو ہے قصہ، تو وہی ہے نا کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا. آپ کو یاد ہوگا 370 جب ہٹایا گیا تو اس سے 2 دن پہلے ڈاکٹر صاحب اور عمر صاحب اور وہ جسٹس مسعودی ملے تھے پردھان منتری جی سے. اب ان سب کا کہنا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں بتایا گیا تھا. کون سچ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے مجھے کیا معلوم. میں تو جو مجھے معلوم ہے میں نے وہ لکھا ہے. یم سات 5 اگست گو تم سات سمکھو یہ تم پتہ سمکھو مسلسل سمکھو یہ فاروق صاحب حسین. امر سنگھ دولت صوبن ون
کہ 5 اگست کس فیصلس مز ہسا اس نیشنل کانفرنس لیڈرشپ بی جے پی یس ست امر سنگھ دلتن وون کہ 5 اگست فیصلس مز پرائیویٹلی فاروق عبداللہ صاحب بی جے پی یس ست ام ون پنس سٹیٹمنٹس مز کہ فاروق صاحب ناراض کت پہ سہ ونان 370 کیاز نیو 5 کیاز نیو سہ ونان مے ون زِ بہ کرہا ام کھوت اصل پٲٹھۍ بیٚیہِ کرہا اسمبلی منٛز یہ تم ونکس اسمبلی مز کران دولت صاحب کی کتاب نکلی ہے چیف منسٹر اینڈ اسپائی. وہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور افسوس ہے کہ اگر مجھے وہ دوست کہتا ہے، دوست ایسی باتیں لکھ نہیں سکتا. پہلی بات میں آپ سے بتاؤں جو غلط ہے کہ جب میں نے 96 میں حکومت بنائی، کتاب میں لکھتا ہے کہ صاحب میں نے اس سے پوچھا کہ کس کو منسٹر بنا. وہ کتاب میں لکھتا ہے میں نے کہا چھوٹی حکومت بنانا. اگر اس نے یہ کہا ہوتا تو میں نے 25 منسٹر بنائے تھے جو میرا کوٹا تھا، تو وہ بھی غلط. میں کیوں پوچھوں اس سے؟ حکومت تو میں نے چلانی ہے. بار بار کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اس کو ہر چیز میں کنسلٹ کیا ہے. چیف منسٹر doesn't consult anybody other than the cabinet. It is a secret meeting between the ministers and the chief minister. It cannot be divulged to anybody. This is what I saw even when I was minister with Manmohan Singh. Second and third thing, انہوں نے لکھا اس میں کہ صاحب ہم لوگ بی جے پی کے ساتھ تیار جانے کو تھے، اور اسی میں کہتا ہے پھر بھی، اور یہ بالکل غلط ہے، ہم کیوں بی جے پی میں جائیں؟ ہم نے تو جیل کر دیا تھا. جب میں نے ابروگیٹ کیا 370 تو ہم تو جیل میں تھے، جبکہ خود ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا میں آزاد ہوں. میری بیٹی نہیں آتی، مجھے کہتے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے آپ آزاد ہو. تب میں گیا اور میڈیا سے بات کی، اور اسی رات کو ہمیں پھر وہ پی ایس اے لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں، انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ نے واٹ واز دا تھنگ، انہوں نے کہا کہ فاروق عبداللہ نے پبلک میں تو اس کو کنڈیم کیا، آرٹیکل 370 کو، اس کو بیٹریل کہا. ہاں سنیے، اگر ہم نے آرٹیکل 370 کو بیٹرے کرنا ہوتا تو فاروق عبداللہ نے اسمبلی میں 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کیوں کیا ہوتا؟ وہ الیکشن بھی جو ہم نے لڑا، یہ کہتا کہ میرے کہنے پہ لڑا. ٹوٹلی غلط. مجھے یہاں امریکن ایمبیسڈر آیا فرینک وزنر، شکر ہے وہ زندہ ہے، اور مجھ سے کہنے لگا فاروق آپ کے لوگ بڑے مشکل میں ہیں، تذبذب میں ہیں، ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آج تمہارے پاس ایک کھڑکی سامنے ہے، تم اس کھڑکی کو پکڑو، اور یہی کھڑکی کل دروازہ بنے گی، اور دروازے کے بعد مکان بنے گی. تم گھبراؤ مت، تم چلو اور لوگوں کو اس مشکل سے نکالو. اور اللہ کا شکر ہے کئی میرے ساتھیوں نے نہیں مانا الیکشن لڑنا، مگر کئی آئے جن نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، ہم نے وہ الیکشن لڑا، جیتا، اور لوگوں کی مشکلیں جتنا ہم سے ہو سکی ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. 2002 کا الیکشن آیا، کیسے یہ سب پارٹیاں نکلی؟ کیا 96 میں تھی؟ ان کے جھنڈے کہیں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. مگر یہ بھی غلط انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا پھر الیکشن لڑا. بالکل غلط. کئی اس کی کتاب میں اب کیا بیان کروں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز میں یہ دکھاتا ہے کہ یہی مجھے بولنے والا تھا. مجھے افسوس ہے کہ اگر اپنے آپ کو میرا دوست کہتا ہے، مگر یہ کتاب بالکل غلط ہے. اس میں کئی چیزیں اس نے وہ لکھی ہیں جن میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں.